میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ جون جولائی اگست میں ہم آپ میڈیا کو دیکھ کے ٹی وی کو ہم کلائمیٹ چینج اور پھر ابھی سموک کا سیزن شروع ہو جائے گا. پھر 3 مہینے ہم سموک سے کھیلیں گے, پھر کلائمیٹ چینج بھول جائیں گے. پھر جو ہے نا, مجھے تو یہ لگا ہے سر اس کے دور میں یہ ہوا. میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں, کلائمیٹ چینج کا امیجیٹ افیکٹ دو ہم صرف لے لیتے ہیں, 3 بلکہ لے لیتے ہیں. چلے, ہیٹ ویو واز اسٹارٹنگ ہیٹ ویو 2014 میں کراچی میں آئی تھی. اٹ واز ڈیزاسٹرس, 1200 بندے اس میں چلے گئے تھے. سر چلے اسلام آباد میں بھی یہی ہو سکتا ہے, لیکن اسلام آباد میں چلنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. میں ابھی جہاں رہتا ہوں وہاں سے میں مارکیٹ تک جانا چاہوں تو مجھے سڑک پہ ہی چلنا پڑتا ہے, وچ از رسکی. کوئی پتہ نہیں موٹر سائیکل آپ کو کس وقت جو ہے وہ کر جائے. So this is what I am saying, کہ unless we make a long term plan. جی ویورز, ڈاکٹر ناصر جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے آپ کی اس کی ارلی لائف, اس کے کیریئر, پھر اس کی اربن یونٹ لاہور کی کہانی, وہاں کے ایشوز, اربن یونٹس کے جو انٹرونشن تھے اور اس کے خیالات آپ سن رہے ہیں. آگے ذرا اس کو لے کے چلتے ہیں. سر کلائمیٹ چینج ایک ریئلٹی ہے اور اربن فلڈنگ آپ دیکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو لاہور, میں تو پشاور سے بلانگ کرتا ہوں, بس ادھر بارش ہو گئی, ادھر سارا سسٹم چوک ہو گیا. اور جتنے بھی نیچرل ویز ہیں ہمارے واٹر ڈسچارج کے, وہ تو سارے اس پہ جا کے آبادیاں بن گئی ہیں. ہیٹ ویوز کا پھر ہم کراچی میں سنتے ہیں. آپ کیسے سر دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج اور سٹیز کا جو ہمارا اس وقت حال ہے, جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ سر اگین آئی وڈ سے دا سیم تھنگ دیٹ آف مائی سائڈ. کلائمیٹ چینج کم از کم پچھلے 10 سال سے زیادہ سے یہ فینومینا سے مراد یہ ہے کہ اٹس ایکٹیولی گورنمنٹ کے ریڈار پہ ہے. 2016 کی کانفرنس دیکھ لیں تو اس سے پہلے سے بھی. مجھے صرف یہ بتائیے کہ واٹ آر دا ریئل سیریس اٹیمپٹس, not attempt, rather serious change in our policy planning, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اڈیپٹیشن یا میٹیگیشن کے میجرز کو کرنا شروع کر دیا ہے. سر میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ جون جولائی اگست میں ہم آپ میڈیا کو دیکھ کے ٹی وی کو ہم کلائمیٹ چینج اور پھر ابھی سموک کا سیزن شروع ہو جائے گا. پھر 3 مہینے ہم سموک سے کھیلیں گے, پھر کلائمیٹ چینج بھول جائیں گے. پھر جو ہے نا, مجھے تو یہ لگا ہے سر ایگزیکٹ دس از پریسائزلی واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ رادر دین کہ ہم مل بیٹھ کے سوچے کہ جی یہ ایک فینومینا ہے, اس سے ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں, تو ہم کو کم از کم 10 سال کا پلان تو بنائے نا. ویئر از دیٹ 10 years پلان؟ نوبڈی نوز دیٹ. مطلب کاغذوں میں ہوگا شاید نہیں ہے. ایک تو سر ایشو وہ بھی ہے کہ ہم سب کچھ اتنی مشکل لینگویج میں لکھ دیتے ہیں جو 99% قوم کو پڑھنی نہیں آتی. اور اگر آپ مائنڈ نہ کریں ہمارے کولیگز بیوروکریسی, تو یہ جتنے کلائمیٹ سے متعلقہ ڈاکومنٹ ہیں یہ 80% بیوروکریٹ سے بھی کوئی نہیں پڑھے ہوتے. نہیں ہوتے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں سر, میں 16 سال ڈی جی پہ رہا, اتنا سا ہمارا ایکٹ ہے, اور یقین جانے میں اپنے سٹاف سے کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے 99% لوگوں نے یہ ایکٹ بھی نہیں پڑھا ہوا. اسی کی تحت نوٹس بھی ایشو کرتے ہیں, اسی کی تحت جو ہے نا, حالانکہ چند صفحے ہیں, یہ ہمارا نیشنل المیہ ہے. سر یہی تو میں کہتا ہوں, آپ پروونسز میں جا کر پوچھ لیجیے سٹی سے کہ NDC-3 ہمارے جو ہیں وہ کیا ٹارگیٹس دے رہے ہیں اور وہ کیسے پلان کرنا ہے. اچھا خیر, دا کلائمیٹ چینج سے میری ویو پوائنٹ یہ ہے کہ وی شوڈ سٹ, ابھی چلیں گزر گئے 10 سال, آئندہ کے 10 سال کا پلان بنائیں. یہ جو سر امیجیٹ نیجر کی ایکشنز ہوتے ہیں نا, وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں اور یوز لیس بھی ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ اسموک گن لے آئیں, وہ اسموک گن لے آئے. کسی نے کہا سینسر لگا دیں, سینسر لگا دیے. کسی نے کہا بھٹے بند کر دیں, ہم نے بھٹے بند کرنے شروع کر دیے. کسی نے کہا انڈیا سے آ رہے ہیں, انڈیا کو کر دیا. آپ چونکہ خود بھی بیوروکریٹ رہے ہیں, بٹ ہماری بیوروکریٹ کی یہ بڑی پسندیدہ وہ ہے کہ جو میں نے جب ڈپٹی کمشنر تھا تو یہ کیا, میں نے یہ کیا. چونکہ وہ امیجیٹ رسپانس جو ہے نا, جو آپ کہتے ہیں کہ آگے پھر نہیں دیکھتے کہ جی چلو کل اخبار میں آ جائے. یہ ہمارا سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے بہت سال پہلے شروع کیریئر میں نا, جب میں ابھی اتنا دنیا نہیں دیکھی تھی بیوروکریسی کی, تو ایک پروجیکٹ تھا جس پہ میں نے کہا اپنے سینئرز کو کہا, میں نے کہا جی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تو بس ابھی جب تک حکومت چل رہی ہے یا یہ ٹیم جو موجود ہے اس کے بعد تو یہ ختم ہو جائے گا, تو یہ کیوں نہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ دس از بائی ڈیزائن. میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہتا جی ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں جب ہوں نا تو یہ پروجیکٹ بہت اچھا چلے, اور جب میں جاؤں تو یہ بند ہو جائے تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ جی اس افسر یا اس پولیٹیشین منسٹر کے زمانے میں یہ چیز ہوئی تھی, اور جو ہی ہو گیا بند ہوگی. تو کہتے ہیں ہم ڈیزائن ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہ بعد میں چلے ہی نہ. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاید ہم بھی, یہ ایک انہیرنٹ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز اس طرح سے کرنا ہے. اس کے دور میں یہ ہوا.
میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں کلائمیٹ چینج کا امیجیٹ افیکٹ دو ہم صرف لے لیتے ہیں, تین بلکہ لے لیتے ہیں. چلے, ہیٹ ویو واز اسٹارٹنگ ہیٹ ویو 2014 میں کراچی میں آئی تھی. اٹ واز ڈیزاسٹرس, 1200 بندے اس میں چلے گئے تھے سر. چلے, پہلا سال تھا, ہم نے کر لیا. اس کے بعد 2016 میں اربن یونین نے ایک انٹرنیشنل فرم کے ساتھ مل کے ہیٹ ویو میٹیگیشن پلان کراچی کا بنا کے دیا. اس کا سر صرف سمری میں بتاتا ہوں کہ 90% آف دا ڈیتھس ور پریونٹیبل. 90% آف دا ڈیتھس ور پریونٹیبل. اور وہ صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر ایک ہیٹ ویو کا کوئی اسٹروک ہوتا تھا پیشنٹ, ایمبولینس فوری طور پہ اس کو لے کے چل پڑتی تھی سول ہاسپٹل یا جناح, جو کہ 20-30 کلومیٹر دور تھے. سر 90% آف دا کیسز میں آپ کو ٹرشری کی ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو صرف یہ چاہیے تھا کہ آپ نے ایک شیڈ میں اس کو ٹھنڈا پانی دکھائیں اور اس کو آرام کریں اور ایک ڈرپ لگا دیں, جو کسی بھی ڈسپینسری یا ایک میک شفٹ ٹینٹ میں ہو سکتی تھی. ایجوکیشن نہیں تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مینجمنٹ کیا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. سیم از دا ایشو ود دا اربن فلڈنگ. پھر میں کہتا ہوں کہ اربن فلڈنگ میں لیٹس ٹیک, ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اسلام آباد میں شاید 29 یا 30 مین نالے ہیں, اسٹارم واٹر ڈرینس. ٹھیک, اب ان نالوں کے لیے 2020 کی یا 19 کی امیجری لے لیجیے, گوگل پہ مل جاتی ہے. آپ اس امیجری کے مطابق ڈیٹیلڈ سروے کرا لیں اور جو نالوں کی چوڑائی اور ڈیپتھ اس وقت تھی اس کو ریسٹور کر دیں, اس پہ لے جائیں. سر کبھی اربن فلڈنگ اسلام آباد میں نہیں آئے گی, بیکاز ہم اس کو اتنا نیرو کر دیتے ہیں. سیم ایز ہیپنڈ ان ایبٹ آباد. سر ایبٹ آباد کی امیجری آپ دیکھ لیں. بالکل ایبٹ آباد تو سر ایوب میڈیکل کالج میں کبھی نہیں آیا تھا پانی, اب ہر سال آ جاتا ہے. اور میں وہ ہنسا ہوتا تھا, میں کہتا تھا کہ ہلی ایریا میں لائک ایبٹ آباد اربن فلڈنگ کرنے کے لیے بہت محنت چاہیے. لیکن ہم نے وہاں بھی کر لی ہے, بیکاز نالوں کے اندر باقاعدہ پلرز کھڑے کر کے اوپر پلازے بنائے ہوئے ہیں لوگ. سو ٹو چیز. دوسری چیز سیم از ود دا اسموگ. سر وی نو ناؤ ویری کلیئرلی, اور دنیا ساری کو پتہ ہے, بیجنگ از اے کیس ایگزامپل. آپ بیجنگ سے دیکھ لیجیے, جو راکٹ سائنس نہیں ہے. ون میجر کنٹریبیوشن از یور ٹرانسپورٹ, اربن ٹرانسپورٹ کو آپ اس کو ای پہ لے آئیے, اور اس سے بھی پہلے آپ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ کر دیجیے. پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹریکل. سر 5 سے 6 ہزار بسیں نارمل اوریجنل, میں نے کہتا ہوں نان اے سی چلا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے وہ بسوں میں ٹریول کرنے والے کون سا اے سی میں بیٹھے ہیں؟ نہ ان کے گھر میں اے سی ہے, نہ دفتر میں اے سی ہے, نہ اس مزدور نے جہاں اینٹیں لگانی ہے وہ اے سی ہے. ہم وہ 5 منٹ کے ششکے کے لیے کیوں ہم ایک انسسٹینیبل چیز لے لیتے ہیں؟ لیٹس بی آنیسٹ. آپ دونوں قسم کی چلا لیں, نان اے سی اے سی. 5 سے 6 ہزار بسیں چلا دیں اور ان کو سبسیڈائز کر دیں, اور یہ فلائی اوور اور ایکسپریس ویز اور سگنل فری یہ معاف کر دیجیے. ان پہ جتنی انویسٹمنٹ ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ سبسیڈائز کر دیجیے. سر یہ موٹر سائیکل خود بخود ختم ہو جائیں گے. اب کو کوئی پابندیاں لگانے کی, فورس بنانے کی, چلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر دا اسٹرانگسٹ فورس ان دا پاور ان دا ورلڈ از اکنامک پاور. آپ جس وقت مجھے پتہ ہوگا کہ میں 15-20 روپے دے کے آرام سے پہنچ سکتا ہوں. میں سر اپنے پی ایچ ڈی کے لیے یو کے میں رہا نا, تو گاڑی کا استعمال, ہم گاڑی جا کے ریلوے اسٹیشن میں پارک کر لیتے تھے, ریل میں جا کے آرام سے وہ کے آ جاتے تھے, پھر اپنی گاڑی پہ آ جاتے تھے. اور ٹاؤن سینٹر تک جانے کے لیے تو کبھی کسی سوچا بھی نہیں کوئی کہ گاڑی نکالے, بس آ گئی, اسٹریٹ میں کھڑے ہو گئے, سودا لیا, واپس آ گئے. یہاں اسلام آباد میں بھی یہی ہو سکتا ہے, لیکن اسلام آباد میں چلنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. میں ابھی جہاں رہتا ہوں وہاں سے میں مارکیٹ تک جانا چاہوں تو مجھے سڑک پہ ہی چلنا پڑتا ہے, وچ از رسکی. کوئی پتہ نہیں موٹر سائیکل آپ کو کس وقت جو ہے وہ کر جائے. So this is what I am saying, کہ unless we make a long term plan, proper sustainable solution, اور اس کو دل جمعی کے ساتھ 10 سال تک امپلیمنٹ کریں, یہ چھوٹے چھوٹے جو ایکشنز ہیں ان سے شاید بہتری کوئی نہیں آنی. چلے سر, پالیسی میکرز یا جو سن رہے ہیں ان کے لیے تو بڑی ایک اچھی تجاویز ہے. سر میں چاہتا ہوں آپ پاکستانی کلچر میں جو سب سے بچوں کی پہلی خواہش کے ڈاکٹر بنے, اور پھر جب ڈاکٹری تک پہنچے پھر سی ایس ایس کر لے, اور پھر سی ایس ایس میں ڈی ایم جی یا اب آج کل پاس کہتے ہیں. آپ نے وہ سب کچھ دیکھا. ینگسٹر کو سر آپ کیا لیسن دیں گے آج کے دور میں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ٹیکنیکل دور ہے, بلکہ ہمارے بچے آج بھی وہیں پہ جو ہے نا ڈاکٹر اور سی ایس ایس میں پڑھے ہیں. یہ بڑا ہی آپ نے انٹرسٹنگ کوشچن کیا ہے, اور میں اس کا جواب تھوڑا سا آئی ووڈ سے نان کنونشنل دوں گا. وہ یہ ہے سر کہ اس وقت میں جس وقت بچہ تھا آج سے 60 سال پہلے اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے, دنیا بدل چکی ہے.
اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ینگر جنریشن کے لیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. اچھے انسان سے مراد وہ ٹپیکل نہیں ہے کہ وہ عبدالستاریدی والا ماڈل مطلب ہے. اچھے انسان سے مراد یہ ہے کہ ہو از سیٹسفائڈ ود ہمسیلف, ہو ہیز انٹرنل پیس. میں سر کل کانفرنس میں تھا, اینڈ دیٹ کانفرنس رہی اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں. وہ کانفرنس تھی اباؤٹ انٹرنیشنل پیس. تو میں نے کہا ہم نے اتنا زور انٹرنیشنل پیس پہ دے رہے ہیں, آر وی ٹاکنگ آف ویئر از انٹرنل پیس. ہمارا ہر جو ہے وہ میں نے پوچھا یونیورسٹیز سے, کئی یونیورسٹیز کا میں نے انفارمل سروے کیا, ابھی فارمل کرنا ہے سر. 40 to 50% آف دا اسٹوڈنٹس ہیو سائیکولوجیکل ایشوز. میں چونکہ سائیکیٹرسٹ بیک گراؤنڈ ہے, ادھر دے ہیو ڈپریشن اور اینگزائٹی, فوبیاز, اپنے آپ کو ایک کمپلیکسز میں ہے, ڈرگ ایڈکشن ہے اینڈ واٹ ناٹ. سو ہم اپنی جنریشن کو صرف نمبروں کے پیچھے, صرف پروفیشن کے پیچھے, صرف ڈگریوں کے پیچھے نہ لگائیں. ہم ان کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائیں, ہاؤ ٹو بی اے کمفرٹیبل پیسفل پیس, کہ ایک اسکول ٹیچر بھی, ڈاکٹر بھی, مزدور بھی, لیبرر بھی ایک سیٹسفائڈ اینڈ پرسکون بندہ زندگی اچھی گزار سکتا ہے. اینڈ آئی ہیو مینی ایگزامپلس ٹو شو. ضروری نہیں کہ ہر بندے نے افلاطون بننا ہے, ایرسٹوٹل بننا ہے یا بل گیٹس ہی بننا ہے. So this is more important. You are much bigger than your profession or your label. That concept اگر ہم ان کو نہیں دے سکتے تو یہی ہوگا کہ جی جو دو پچھلے ہفتے تھا کہ جی 2 بچیوں نے خودکشی کر لی کہ میٹرک میں نمبر نہیں اچھا ہے. For God's sake, ہم نے کتنا پریشر ڈالا ہوگا ان بچیوں پر. مطلب جسٹ امیجن کہ ہم نے ان 2 لڑکیوں پر کتنا پریشر سوسائٹی نے اور گھر والوں نے ڈالا ہوگا کہ میٹرک کے نمبر نہ آنے پہ زندگی ختم کر دی. دس از واٹ دا لائف از. سو دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے. یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہیں کہ میں نے ڈگری کیا لینی ہے اور پروفیشن کیا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت سے ہم نے کوئی 30-35 لوگوں سے ملے ہیں, بٹ دیٹ انوکھی ایک اچھی ہماری ینگسٹر کے لیے, اور امید ہے وہ سنیں گے کہ آپ کی زندگی, آپ کی ایک اچھی زندگی ڈگریوں نمبر اس سے بہت زیادہ اعلیٰ ہے. آپ ایک اچھے انسان بنے, آپ اپنے ساتھ انر سیلف پیس میں رہیں, تبھی آپ سوسائٹی میں جس بھی پوزیشن پہ ہو ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں گے. With these words, sir, thank you very much to be with us. بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری God مچ bless سر, you. بہت شکریہ آپ کا.